پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وقال الله تعالى أمرت لأعدل بينكم. ناظرین اکرامی، دو آیات میں پہلے ان کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں. مضامین قرآن یا تھیمز آف دا قرآن میں آج ہمارا چھٹا پروگرام ہے، اور میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا گیا کہ امرت لأعدل بینکم. لوگوں، مجھے اللہ کی جانب سے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف قائم کروں. اور یقین کیجئے کہ جن معاشروں میں انصاف نہیں ہوتا وہ معاشرے پراگندگی کا شکار ہو جاتے ہیں. معاشرے اسی وقت قائم رہتے ہیں جس طرح سیدنا علی فرمایا کرتے تھے کہ ایک کفر کی حکومت اور کفر پر مبنی معاشرہ قائم رہ سکتا ہے اگر اس میں انصاف ہوگا، اور صاحب ایمان لوگوں کا معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا اگر اس میں انصاف نہیں ہوگا. اور ناظرین گرامی، سب سے بڑا انصاف معاشی انصاف ہے. کام کرنے والے کو اس کی ٹھیک اجرت ملے، لوگوں کو ان کی صلاحیت کے مطابق وسائل ملے، اور اس طرح وسائل کی تقسیم ہو کہ پوری آبادیوں تک وسائل کا فائدہ پہنچے. میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر میرا دل یہاں ہے، اور میرے دل کا کام ہے کہ یہ خون کو پمپ کرتا ہے، تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ انگلیوں کی پوروں تک بھی خون پہنچتا ہے، میرے پاؤں کی پوروں تک بھی خون پہنچتا ہے. تو اللہ میاں نے کہا کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم. دیکھو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری دولت صرف تمہارے اغنیاء ہی میں گھومتی رہے. ایک بڑی پارٹی نے کوئی 10 ارب روپے آج لیے، کسی کام میں انویسٹ کیے، دوسری بڑی پارٹی کے پاس اس کا فائدہ چلا گیا، پھر تیسری بڑی پارٹی. اس بات سے ہمیں منع کیا گیا. گویا سیاقات قرآن میں، قرآن کے کنٹیکسٹ میں ہمیں یہ مضمر طور پر کہا گیا کہ آپ نے ایک ایسا معاشی نظام آپ نے ڈیولپ کرنا ہے، ایک ایسا معاشی نظام آپ نے تشکیل دینا ہے کہ ملکی وسائل کا فائدہ وہ ابنائے وطن کے اس ملک کے ہر فرد تک پہنچے. اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ نظام ہے جس کے ذریعے دولت مرتکز ہو کے، دولت اکٹھی ہو کے کچھ ہاتھوں میں ہی سمٹ کے رہ جاتی ہے. اس کا سب سے بڑا سبب بینکنگ ہے. میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر آج میں 1,00,000 روپیہ بینک سے قرض لیتا ہوں، تو میں بینک کے ساتھ معاہدہ کرتا ہوں 1 سال کے بعد میں 1,15,000 یعنی 15% میں آپ کو سود دوں گا. بہت بڑے بڑے بینکر بتاتے ہیں کہ جو پیسہ ہم سود پہ دیتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ پیسہ کوئی آدمی اپنے گھر میں رکھنے کے لیے نہیں بینک سے سود پہ پیسہ لیتا. وہ پیسہ وہ جا کے کہیں انویسٹ کرتا ہے، کوئی چیز خریدتا ہے، جس سے وہ چیز خریدتا ہے وہ پھر اپنا پیسہ لا کے بینک میں رکھ دیتا ہے. تو بینکرز کے بقول وہ پیسہ 9 مرتبہ، وہی پیسہ 9 مرتبہ پھر دوبارہ سود پہ دیا جاتا ہے. گویا 9 مرتبہ 10 مرتبہ جو پیسہ بینک نے 1 مرتبہ 15% سود پہ دیا، وہ 140-150% وہ بڑھ جاتا ہے، اور پیسہ اکمولیٹ ہوتے ہوتے، اکٹھا ہوتے ہوتے وہ بینکرز کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. کسی درد مند نے بہت پہلے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ کمیونزم ماسکو میں منہ چھپاتا پھرے گا. اور ناظرین گرامی، آپ نے دیکھا کہ آج سے 30 سال پہلے یہ USSR
ٹوٹ گیا اور کمیونزم کی موت واقع ہو گئی. اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ ایک وقت آئے گا کہ نظام سرمایہ داری واشنگٹن میں بھی منہ چھپاتا پھرے گا. اب مغرب کے، امریکہ کے، یورپ کے، برطانیہ کے سارے درد مند لوگ اس نظام کی تلاش میں ہیں کہ کوئی ایسا مالیاتی نظام ہو جو انسانوں کی فلاح جس کا مقصود ہو. ہاں، اس میں تکلیف دہ بات یہ ہے کہ مسلمان ماہرین معاشیات نے ابھی تک بینکنگ کے مقابلے میں، مغرب کے مالیاتی نظام کے مقابلے میں ہم ناکام رہے ہیں. ہم نے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پر مبنی ہم نے کوئی معاشی نظام ہم نہیں دے سکے. میں درخواست کروں گا اکنامکس پڑھنے والوں سے کہ اور والدین سے کہ جن کے بچے اکنامکس پڑھتے ہیں، جن کے بچے کامرس پڑھتے ہیں، جن کے بچے اقتصادیات پڑھتے ہیں، کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت اس جانب دلوائیں کہ آج کون کون سے معاشی نظام قائم ہیں جو دنیا میں چل رہے ہیں اور انسانیت ان کے سبب سسک رہی ہے، مر رہی ہے. وہ قرآن اور حدیث کی بنیاد پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کی بنیاد پر ایک نیا معاشی نظام لا کے دے جو آج کے تقاضوں کے مطابق ہو اور جس کی روح قرآن اور حدیث سے متصادم نہ ہو. شکریہ جی. پروردگار بحر و بر